اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی بہت فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی دن بھی آدمی کوئی عمل کرے وہ ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی، کیا کوئی جہاد کا عمل کرے تو وہ بھی افضل نہیں ہے؟ چونکہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، تو ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں اگر کسی نے جہاد کا عمل بھی کیا ہے تو کیا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی افضل نہیں ہے، وہ بھی افضل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جہاد کے لیے مال کے ساتھ گیا اور اس نے اپنا مال بھی قربان کر دیا اور اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی، وہ افضل ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا سب کچھ اللہ پر لٹا دیا، قربان کر دیا۔ تو یہ فضیلت والے دن چل رہے ہیں، ان ایام میں کیے گئے اعمال کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انہی دنوں کی جو 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھائی گئی، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، وہ انہی دنوں کی 10 راتیں ہیں۔ بعضی احادیث کے مطابق ان راتوں میں سے کسی ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ دنوں کا روزہ اگر ہمت ہو، چونکہ گرمی میں گرمی بھی بہت ہے، یہ نفلی روزہ ہے، اگر ہمت ہو، بعض لوگ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، پابندی کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو اگر کوئی روزہ رکھ سکے تو رکھے۔ ایک دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اور عرفے کے دن کا روزہ عید پیر کے دن کی ہے، تو اتوار کے دن کا جو روزہ ہے وہ 10,000 روزوں کے برابر۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جس نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، یعنی 1 سال کی ایڈوانس معافی صغیرہ گناہوں کی۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر فضیلت کے ایام ہیں۔ اصل فضیلت کس لیے ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، بھائی سارے دن رات برابر ہیں، لیکن اللہ نے بعض دنوں کو، بعضی راتوں کو کیا بخشا؟ فضیلت بخشی ہے۔ تمام ایام سارے دن ایک جیسے ہیں، لیکن نمازوں کے اوقات میں نماز کی وجہ سے اس وقت کو فضیلت ہے، اور تہجد کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کے وقت کو فضیلت عطا فرمائی ہے عام اوقات کی بنسبت۔ تو ان دنوں کو اللہ نے فضیلت بخشی قربانی اور حج کی وجہ سے۔ قربانی چونکہ اس مہینے میں بہت بڑا عمل ہے، حج چونکہ ان دنوں میں ہے بہت بڑا عمل ہے۔ ایک جو عمل مستحب کے درجے میں
ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ حاجیوں کی مشابہت میں کہ اپنے جسم کے بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے جائیں۔ پرسوں ترسوں ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا فون پر کہ میرے بہنوئی صاحب ہیں فلاں ملک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری داڑھی بڑھ گئی ہے، تو میں نے تو وہ چھوڑی تھی کہ چلو، وہ کہتے ہیں کہ ان ایام میں بال کاٹنا حرام ہے، سنا تھا انہوں نے، تو وہ چھوڑی تھی، تو اب وہ مجھے چبھ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ پوچھو کسی سے کہ میرے لیے داڑھی کٹانا حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا بھائی داڑھی کٹانا تو سارا سال ہی حرام ہے، 4 انگلی داڑھی رکھنا یہ تو واجب کے درجے میں علماء نے لکھا ہے۔ تو باقی ان ایام میں بال کٹوانا، وہ حاجیوں کی مشابہت میں بال نہ کٹوانا مستحب ہے، حاجیوں کی مشابہت میں۔ تو اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ مستحب ہے، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کر لیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل چونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ یہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، جس پر قربانی ہے اس کے لیے بال کٹوانے ناجائز ہے، حرام ہے، تو جب مستحب کو ضروری سمجھ لیا جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو باقی ان ایام کے اندر چلتے پھرتے، یہ روزہ رکھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھا ہوا پھر بھی کثرت ذکر کیا جائے، اور کثرت ذکر احادیث میں آتا ہے، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل۔ تسبیح سبحان اللہ کہنا، چوتھا کلمہ لگا لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ چلتے پھرتے اس کی کثرت کرنا۔ ہم ان کلمات کو معمولی سمجھتے ہیں، جس طرح ہم پانی کو معمولی سمجھتے ہیں نا، حالانکہ پانی نہ ملے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی نہ ملے نا، سخت پیاس ہو، پانی نہ ملے تو ہم چولستان کے اندر، یہ جو رحیم یار خان کے قریب ہے، وہاں گئے جماعت کے ساتھ، تو ایک گاڑی میں ہمارا سامان تھا، کچھ ساتھی اس میں بیٹھے تھے، دوسری گاڑی میں کچھ ساتھی بیٹھے تھے، 2 گاڑیوں میں پانی تھا، 2 گاڑیوں میں پانی تھا، اور دعا کر رہے تھے یا اللہ سے روزہ ختم ہو جائے، پانی تھوڑا بچ جائے، کہ اس کی قدر وہاں ہوتی ہے۔ ابھی تو باہر پلانٹ لگا ہوا ہے نا، بعضی اللہ کے بندے ایسے سبزی دھو رہے ہیں۔ وہ ایک سبزی والے کو میں نے کہا یار وہ خدا کا خوف کرو، پینے کا پانی ہے۔ وہ کہتا جی سبزیاں بھی تو تسی کھانیاں، تھوڑے واسطے ہی دھو رہے ہیں میں۔ ماشاءاللہ انجمن میراثیات کے ہر آدمی ایسے وقت میں رکن بنا کھڑا ہوتا ہے کہ جواب دینا ایسے ٹکا کے، او بھائی پینے کا پانی، اللہ کے بندے تیری سبزی دوسرے پانی سے بھی دھل جائے گی، جو خرید کے لے جائے گا وہ خود بھی دھو لے گا۔ پینے کے پانی کی اتنی قلت ہے، اس کے لاکھوں روپے خرچہ آتا ہے، تو اس سے سبزی دھو رہا ہے، رکشے والا رکشے کی سکرین دھو رہا ہے، ٹائر دھو رہا ہے رکشے کے میٹھے پانی سے، تو وہ اس کی قدر نہیں ہے نا، جیسے پانی اللہ نے عام کیا تو اس کی قدر نہیں ہے، ایسے ہی یہ ذکر اذکار عام ہیں، پڑھنے آسان ہیں، اور ان کی اہمیت آخرت میں وہی ہے جو پانی کی ہے، یہاں جو پانی کی ہے، آسان کیا اور عام کیا، پڑھو۔
اب کوئی نہ پڑھے تو بھائی کوئی ضائع کر دے، اس کا کیا فائدہ، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اپنا وقت ہے، اپنی زندگی ہے، ضائع کر رہا ہے بھائی، بھلے کرتا رہے۔ تو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ ان ایام کو کام میں لانے کا یہی طریقہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ سارا دن کرتے رہ گئے، بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی، ہائے گرمی، ہائے مر گئے۔ اس سے گرمی کم ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی نے کہا ہائے مر گئے گرمی، اور ساتھ ہی بادل آ گئے ہوں؟ یار کو ذکر اذکار کریں گے تو شاید بادل آ جائے، ذکر اذکار کی طرف دھیان کریں گے تو شاید۔ ایک دعا میں نے پڑھی، کہیں مجھے آخر آتی تو تھی، چونکہ مناجات مقبول میں لکھی ہوئی ہے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، تو وہ اس میں بھی ہے، مناجات مقبول میں بھی ہیں، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجاتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت بما قسمت لی۔ ایک صاحب نے اپنے بیان میں یہ حدیث بیان کی، یہ دعا بیان کی، اور انہوں نے اس کی فضیلت بتائی کہ تم دنیا نہیں بھی کماؤ گے تو دنیا آئے گی، دنیا نہیں بھی چاہو گے تو دنیا آئے گی۔ تو وہ چونکہ مجھے آتی تھی دعا، میں نے کہا یار اس کا حوالہ بھی دیکھنا چاہیے حدیث پاک میں اس کی اصل فضائل کیا ہیں۔ تو ایک جگہ مجھے لکھا ہوا الحمدللہ مل گیا، یہ دعا سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے مانگی جب انہوں نے پہلی دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا، تو یہ دعا مانگی، اور یہ دعا مانگ کے جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تیری دعا قبول کر لی، اب کے بعد تیری اولاد میں سے جو یہ دعا مانگے گا اس کی بھی دعا قبول کروں گا یہ، اور اس کے فقر و فاقہ کو میں سلب کر لوں گا، یعنی کھینچ لوں گا، ختم کر دوں گا، سارے تاجروں سے بڑھ کر میں اس کی طرف سے تجارت کروں گا۔ اور پھر لکھا تھا وہ نہ بھی چاہے تو دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ اب بھئی ایسی دعائیں اگر ہم یاد کر لیں تو ہمارا کتنا بھلا ہو، ہمارا کتنا بھلا ہو۔ اور دعا سنتے ہی ہم کہتے ہیں یار بہت لمبی ہے تو کامدی لمبی بہت ہے۔ ایک صاحب کو انہوں نے مجھے بتایا وہ اتنی دفعہ چوری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، دکان میں چھت پھاڑ کے کوئی لے گیا۔ میں نے کہا ایک دعا ہے، دعائے ابو دردہ، اللہم انت ربی لا الہ، کیسے ہے بھائی؟ اللہم اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ سنتے کہنے لگے دعا تو ٹھیک ہے پر لمبی بہت ہے، دعا تو ٹھیک ہے پر لمبی بہت ہے۔ یہ دعائے انس تو اس سے بھی لمبی ہے بھائی، دعائے انس تو اس سے بھی لمبی ہے، دعائے انس اس سے بھی لمبی ہے۔ تو بھائی دعائیں یاد کرنا یہ بھی ایک فن ہے، یہ بلکہ ایک تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، توفیق ہے۔ پراچا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سے تندرستی دے، عافیت دے، بہت دعائیں یاد ہیں، موقع بموقع کی بہت دعائیں یاد۔ بعض دفعہ وہ دعا ہمیں نہیں آتی ہوتی، پراچا صاحب کو آتی ہے،
بھئی یہ تھوڑی ہے مولوی کو دعائیں آئیں گی. یہ دعا تو اس کو آئے گی جس کو اہمیت پتہ ہوگا، جس کو جو اس کا اہتمام کرے گا پڑھنے کا. تو بھائی ان دنوں کو ذکر سے قیمتی بنانا. روزہ نہیں بھی رکھا ہوا تو بھائی ذکر تو کیا جا سکتا ہے نا. اچھا، عشاء کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں. خوب دعا کریں، خوب دعا کریں اللہ پاک سے. اللہ پاک سے وہ مانگیں جو آپ کو نظر آ رہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کرنے پر قادر ہیں. اللہ رب العزت وہ کرنے پر قادر ہیں. اگر دعا میں یہ ہوا نا یار یہ کدا ہونا، یہ کیسے ہوگا، پھر نہیں ہوگا. اللہ سے بدگمانی سخت ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اللہ سے حسن ظن ہو، یہ ہوئے گا انشاءاللہ، ہوگا. وہ یار انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ساری زندگی دعا کرتے رہے. یہ شادیاں ہوئیں زکریا علیہ السلام کی، تو بڑھاپے میں تھوڑی شادی ہوئی ہوگی یار، شادی جوانی میں ہی ہوئی ہوگی نا. تو تب سے دعا کر رہے ہیں، بڑھاپے تک دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے دعا نہیں چھوڑی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں. یا اللہ میں تیرے سے مانگ کے کبھی محروم ہی نہیں رہا، میں تیرے سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. تو ان ایام کو اس طرح قیمتی بنایا جائے کہ ہمارے دن بھی قیمتی بنے، ہماری راتیں بھی قیمتی بنیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. مراقبہ دل کے ذکر کا نام ہے. ہم اپنے دل پر ایسی مشق کریں کہ دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. دین کی ہر محنت کا جو مرکز و محور ہے وہ دل ہے، کہ دل ٹھیک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اب وہ صحیح ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہے، وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب. غور سے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو دل کو اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرنا، سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوچنا اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کی گندگی اور ظلمت دھل رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مرنے سے پہلے اپنی محبت، اپنا عشق، اپنا خوف، اپنی معرفت اور اپنا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے مقربین میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ منتخب لوگوں میں ہمارا شمار فرما، دنیا آخرت میں نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان اور اے اللہ ذکر کرنے والا دل نصیب فرما۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنی ذات عالی کی طرف ہمیں متوجہ فرما۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ حاجیوں کے اے اللہ تمام اعمال کو قبول فرما، جو حج کے لیے گئے ہیں سب کا سفر قبول فرما۔ اے اللہ ان کا قدم قدم قبول فرما، ان کا مینا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، اے اللہ ان کا طواف وداع و زیارت، اور اے اللہ ان کے رمی جمرات، اے اللہ سب کچھ قبول فرما۔ ان کی دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمیں بھی بار بار با ادب مقبول حاضریاں نصیب فرما، مقبول عمر نصیب فرما، مقبول حج نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا